السلام علیکم عزیز بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم ایک انشائیہ کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے خوشامد۔ سر سید احمد خان اس انشائیہ کے ذریعے سے انسان کی تکبر اور غرور کے جو نقصانات ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں انسان کو نصیحت دیتے ہیں کہ تکبر سے انسان ہمیشہ گمراہی کی طرف جاتا ہے، اور جب انسان میں جب خوشامد جیسی بری لت پڑ جاتی ہے تو وہ ہمیشہ اس کے ذہن کے اندر برے خیالات اور بری عادتیں وجود میں آتی ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے کا سبق مطالعہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 82 میں آخری پیراگراف، سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، یہ لکھا ہے: خودی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ خودی کیا ہوتی ہے؟ ایک قسم کی ایک ایسی چیز جو انسان کے اندر جب آتی ہے تو یہ انسان کو برباد کرتی ہے۔ جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو خوشامد اس کو جگاتی اور اٹھاتی ہے۔ یعنی کہ خوشامد جو ہوتی ہے وہ جب کسی انسان میں جب یہ برائیاں پیدا ہوتی ہے تو اس میں گٹھیا پن آ جاتا ہے، اور خوشامد ہی انسان کے اندر جو غرور ہے، جو تکبر ہے، اس کو ابھارتی ہے۔ جس کسی انسان میں خوشامد آتی ہے اس میں چھچورے پن کی لیاقت، اس میں گٹھیا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح خوشامد ایک بہت بری چیز ہے، اسی طرح اچھی اور سچی تعریف کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جس طرح یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جس طرح لائق شاعر، ایک اچھا شاعر دوسروں کی تعریف کرتا ہے تو اس سے اس شاعر کا نام بھی زندہ رہتا ہے شاعری کے ذریعے سے، اور اس شاعر میں جس شخص کی اس نے تعریف کی ہے اس کی قابلیت کی وجہ سے تو اس اشعار سے اس انسان کی، اس قابل انسان کی قابلیت بھی زندہ رہتی ہے۔ ایک دونوں اس میں شخص جو ہوتے ہیں، ایک اپنی قابلیت کی وجہ سے اور دوسرا اس قابلیت کو تمیز دینے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، وہ مشہور ہو جاتے ہیں، ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ مگر قابلیت شاعری کی ایک قابل شاعری کی قابلیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھے مصور کی مانند ہوتا ہے۔ جب ایک مصور کسی کی تصویر بناتا ہے تو اس میں ایک اچھا مصور وہ ہوتا ہے جو اس تصویر میں خوبصورت رنگ بھرتا ہے، اس کا خد و خال، شکل و صورت ہو بہو اسی طرح بناتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کی تصویر بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تو ایک شاعر بھی اسی مصور کی مانند ہوتا ہے جو اپنے اشعار کے ذریعے سے سچی تعریف کرتا ہے، تو اس سے اس کی شاعری اور اس شخص کی قابلیت ہمیشہ دنیا میں باقی رہتی ہے۔ آگے لکھا ہے: ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہ ہے، ہمارے شاعروں میں ایک بڑی نقص یہ ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، جو یہاں پر پہلے ذکر کیا وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کے سبب سے وہ تعریف نہیں دیتی بلکہ فرضی خیالات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اشعار میں جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس میں ایسے جھوٹے اوصاف اس میں شامل کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو وہ تعریف جو ان کرنا چاہتے ہیں وہ تعریف نہیں بلکہ ایک فرضی خیالات بن جاتے ہیں۔ مبالغہ بازی ہوتی ہے زیادہ تر وہاں پر۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ مثال یہاں پر شاعر فرماتے ہیں، کہتے ہیں، مصنف لکھتے ہیں، سر سید لکھتے ہیں، ناموری ایک خوشبو کی طرح ہے۔ جب کسی انسان کا نام کسی خوبی و کسی قابلیت سے، کسی خوبی سے جب روشن ہوتا ہے تو وہ اس کی قابلیت اور اس کی لیاقت جو ہوتی ہے وہ ایک پھول کی خوشبو کی مانند ہے۔ جب ہوشیار اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہو، جب کسی انسان کی ہوشیاری سے اور سچائی کی وجہ سے جب کسی کی تعریف ہو تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا۔ مثال کے طور پر ایک اچھی خوشبو سے جس سے ہمارے دل کو تسکین ملتی ہے،
ہو بہو اسی طرح جب کسی انسان کی صحیح اور سچی تعریف کی جائے تو وہ اس خوشبو کے مانند ہوئے جس خوشبو سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کرتی ہے۔ وہی خوشبو جس سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، جب کہیں کسی انسان کو حد سے زیادہ جب اس خوشبو کا استعمال ہو، اور جب کسی کمزور دماغ کے انسان کو زبردستی اس خوشبو کو اس کو سونگھنے پر مجبور کیا جائے تو اس خوشبو سے زیادہ اس خوشبو کی مقدار سے اس کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے، جہاں اسے سکون ملنا چاہے اسے تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو جھوٹی تعریف بھی اسی طرح ہے۔ سچی تعریف اس خوشبو کی مانند قرار دیا ہے مصنف نے جس سے تسکین ملتی، تسلی حاصل ہوتی ہے، اور جھوٹی تعریف اس خوشبو کے مانند ٹھہرا ہے جس خوشبو سے ہمیں زیادہ سے زیادہ جو خوشبو استعمال کی گئی اس سے انسان کے ذہن کو تکلیف پہنچتی ہے، انسان کو زیادہ ہونے کی زیادہ حد سے زیادہ کو استعمال کرنے سے آپ اپنے ناک کو بند کرتے ہو کیونکہ آپ کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہو بہو جھوٹی تعریف کی مثال اسی کی طرح ہے۔ فیاض آدمی کو، فیاض بڑا دل والا، ہمیشہ بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے۔ جو فیاض ہوتا ہے، بڑا انسان جو ہوتا ہے، اس کو اپنے ہمیشہ بدنامی اور نیک نامی دونوں کا زیادہ فکر رہتا ہے۔ نیک نامی سے وہ خوش ہوتا ہے، بدنامی کے لیے ہمیشہ وہ ڈرتا ہے۔ اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی تقویت ہوتی ہے جیسے کسی غفلت اور حقارت سے پست ہمتی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک عالی ہمت کو، ایک بڑے انسان کو، ایک بڑی شخصیت والے انسان کو جب اس کی سچی عزت اور تعریف ہوتی تو اس سے حوصلہ ملتا ہے، جبکہ اس کے مخالفت میں جب اس سے کہیں غفلت یا اس کی کوئی ضلالت ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ اس کی ہمت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہ عوام کے درجے سے، جو لوگ عام لوگوں کے سے مقام میں، شہرت میں، عزت میں اچھے ہوتے ہیں، انہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، ان کی عزت اور ذلت کا زیادہ فکر ہوتا ہے۔ جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے کیا اوپر ہوتا ہے۔ تھرمامیٹر کی تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح تھرمامیٹر میں جس باڈی کا ٹمپریچر ناپا جاتا ہے تو ہمیشہ تھرمامیٹر کا اوپر والا حصہ جس میں مرکری وغیرہ ڈال رکھا ہوتا ہے وہ آپ کے باڈی کے ٹمپریچر کو ناپتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ اچھائی اور برائی یعنی کہ عزت اور ذلت کا فکر ہمیشہ نیک اور اچھے لوگوں کو ہوتا۔ تو عزیز بچوں، اس طرح سے یہ جو خوشامد تھا وہ مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل سے ان کے سوال و جوابات کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔